اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم سب کا چینل کرائسٹ کمیونٹی کیتھولک ٹی وی۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ سال کے دوران 24ویں اتوار کی تلاوتیں۔ اپنے ہمسائے کو اس کا ظلم معاف کر، تو جب تو دعا کرے گا تو تیرے گناہ بھی معاف کیے جائیں گے۔ آج کی پہلی تلاوت یوشع بن سراق کی کتاب اس کے 27ویں باب کی 33ویں سے 28ویں باب کی نامی آیات مقدسہ۔ کینہ اور غضب دونوں مکروہ ہیں، اور خطا کار آدمی ان کو پکڑے رہتا ہے۔ جو انتقام لینے کو پھرتا ہے اس کا انتقام خداوند لے گا۔ وہ بلا شک اس کے گناہوں کو یاد رکھتا ہے۔ اپنے ہمسائے کو اس کا ظلم معاف کر، پس جب تو دعا کرے گا تو تیرے گناہ بھی مٹائے جائیں گے۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان سے کینہ رکھتا ہے تو کیا وہ خداوند سے شفا پائے گا؟ جو اپنے ہم جنس انسان پر رحم نہیں کرتا تو اپنے گناہوں کی معافی کیوں کر مانگتا ہے؟ اگرچہ وہ محض بشر ہے تو بھی قہر کو پالتا ہے، تو کون اس کے گناہوں کا کفارہ دے گا؟ اپنے انجام کو یاد رکھ اور عداوت سے باز رہ۔ سڑاہٹ اور موت کو یاد رکھ، اس کے احکام پر قائم رہ۔ احکام کو یاد رکھ اور اپنے ہمسائے سے غصہ نہ ہو۔ حق تعالیٰ کا عہد یاد رکھ اور نادانی سے چشم پوشی کر۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ جماعتی جواب: خداوند رحیم اور مہربان ہے، غصہ میں دھیما اور نہایت شفیق ہے۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، غصہ میں دھیما اور نہایت شفیق ہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ اور اس کے کسی احسان کو فراموش نہ کر۔ جماعتی جواب: خداوند رحیم اور مہربان ہے، غصہ میں دھیما اور نہایت شفیق ہے۔ وہ تجھے تیری تمام بدیاں معاف کرتا ہے، وہ تجھے تیری تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ وہ تیری زندگی کو ہلاکت سے چھڑاتا ہے، وہ شفقت اور رحمت کا تاج تجھ پر رکھتا ہے۔ جماعتی جواب: خداوند رحیم اور مہربان ہے، غصہ میں دھیما اور نہایت شفیق ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے خفا نہ رہے گا اور نہ ابد تک جھڑکتا رہے گا۔ وہ ہمارے گناہوں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کرتا، نہ ہمارے جرائم کے مطابق ہمیں بدلہ ہی دیتا ہے۔ جماعتی جواب: خداوند رحیم اور مہربان ہے، غصہ میں دھیما اور نہایت شفیق ہے۔ کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی رحمت اس سے ڈرنے والوں پر ہے۔ جس قدر مشرق مغرب سے دور ہے وہ ہمارے گناہ ہم سے اتنی ہی دور کر دیتا ہے۔ جماعتی جواب: خداوند رحیم اور مہربان ہے، غصہ میں دھیما اور نہایت شفیق ہے۔
ہم جیتے یا مرتے خداوند ہی کے ہیں۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کے 14ویں باب کی 7ویں سے 9ویں آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، ہم میں سے نہ کوئی اپنے واسطے جیتا ہے نہ کوئی اپنے واسطے مرتا ہے، کہ اگر ہم جیتے ہیں تو خداوند کے واسطے جیتے ہیں، اور اگر مرتے ہیں تو خداوند کے واسطے مرتے ہیں۔ اس لیے ہم جیتے یا مرتے خداوند ہی کے ہیں، کیونکہ مسیح اسی واسطے مرا اور زندہ ہوا، تاکہ مردوں اور زندوں دونوں کا خداوند ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ ہاللویا ہاللویا۔ اے خداوند، تیرا کلام سچائی ہے، سچائی کے وسیلے ہمیں مقدس کر۔ میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 دفعہ معاف کر، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند، تیری تمجید ہو۔ اس کے 18ویں باب کی 21ویں سے 35ویں آیات مقدسہ۔ ایک دن پترس نے یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا کہ اے خداوند، کتنی دفعہ میرا بھائی میرا گناہ کرے اور میں اسے معاف کروں؟ کیا 7 دفعہ تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 دفعہ، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ چنانچہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے خادموں سے حساب لینا چاہا، تو جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے 10,000 قنطار کا قرضدار حاضر کیا گیا، اور چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے آقا نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی اور بال بچے اور سب کچھ جو اس کا ہے بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ مگر اس خادم نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر اور میں تجھے سب ادا کروں گا۔ اس خادم کے آقا نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور قرض اسے بخش دیا۔ مگر جب وہ خادم باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اسے ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، اپنا قرض ادا کر۔ تب اس کے ہم خدمت نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر تو میں تجھے سب ادا کروں گا۔ مگر اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے۔
اس کے ہم خدمت جو کچھ ہوا تھا وہ سب دیکھ کر نہایت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے آقا سے تمام واردات بیان کی۔ تب اس کے آقا نے اسے بلوایا اور اس سے کہا، اے شریر خادم، میں نے سارا قرض تجھے بخش دیا کیونکہ تو نے میری منت کی، تو کیا لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے آقا نے غصے ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا جب تک کہ تمام قرض ادا نہ کر دے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم سب کا چینل کرائسٹ کمیونٹی کیتھولک ٹی وی۔